بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ول ڈسکس آن کنزیومر بیہیویئر. تو مارکیٹنگ میں جو مین انفلوئنس ہوتا ہے وہ کنزیومر کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اگر جو چیز بنانی ہے کسٹمر اس کو بائی نہیں کرے گا تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سارا کچھ ہمارا ویسٹیج میں جائے گا. تو اس لیے کنزیومر بیہیویئر کو سمجھنا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز انفلوئنسنگ کنزیومر بیہیویئر. کون کون سے ایسے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو کنزیومر بیہیویئر پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو بیہیویئر ہے وہ ہے موٹیویشن. موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ریفرز ٹو دی انٹرنل نیڈ، انسان کی اندرونی ایک ضرورت، ڈیٹ ڈرائیو انڈیویجول ٹو ٹیک ایکشن، جو کسی بھی انسان کو کوئی کام کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے. مثلا سب سے پہلے تو آپ نے کسی انسان کے اندر ایک موٹیویشن یا ضرورت پیدا کرنی ہے کہ وہ چیز بائی کرے، کیونکہ جب تک کسی انسان کا ضرورت نہیں ہوگی وہ چیز بائی نہیں کرے گا. تو اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے مارکیٹر مسٹ آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈرسٹینڈ دا انڈر لائنگ موٹیوز دیٹ ڈرائیو کنزیومر پرچیز. تو کہتے ہیں مارکیٹر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کسٹمر کی ضرورت کو جانے اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق چیز بنائے. ٹھیک ہے. اگزامپل جیسے کہ لگژری برانڈ لائک رولیکس اینڈ گوچی ٹیپ انٹو دی اسٹیٹس اینڈ اسٹیم موٹیوس. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل غریب ہوتے ہیں، ان کا روٹی کپڑا مکان پورا جائے بڑی بات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں. اگر آپ کسی غریب آبادی میں جا کے ایلیٹ کلاس چیزیں بنانا شروع کر دیں تو وہ آپ کی سیل آؤٹ ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان کی ضرورت دیکھیں پھر اس کے مطابق اس کی نیڈ کو پورا کریں. سیکنڈ آ گیا پرسیپشن. پرسیپشن کسی کی رائے. پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن از دی پروسیس، یہ ایک عمل ہے بائی وچ این انڈیویجول سلیکٹ آرگنائز اینڈ انٹرپریٹ دا انفارمیشن ان پٹ ٹو کریٹ اے میننگ فل پکچر آف دی ورلڈ. مطلب ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کرتا ہے. اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے سلیکٹیو اٹینشن. سلیکٹیو اٹینشن کیا ہے؟ کنزیومر سلیکٹیولی فوکس آن سرٹن میسیج وائل اگنورنگ ادرس. مطلب انسان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، وہ صرف انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کی من پسند کی ہوتی ہیں. سیکنڈ ہے سلیکٹیو ڈسٹورشن. یہ ہے کنزیومر انٹرپریٹ انفارمیشن ان ویز دیٹ آر بائسڈ بائی دیئر پریویسلی ہیلڈ بلیف. اور جب وہ کسی چیز کے اوپر رائے دیتا ہے تو وہ رائے اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ دیتا ہے جو اس کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب مجھے کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو میں اس کے اوپر کوئی رائے بھی نہیں دوں گا، اور اگر کوئی رائے دوں گا تو وہ زیادہ تر غلط ثابت ہوگی. تیسرا سلیکٹیو ریٹینشن. اس میں پیپل آر مور لائکلی ٹو ریممبر میسیجز دیٹ آر کلوز ٹو دیئر بلیف اینڈ ایٹیٹیوڈ. اور زیادہ تر لوگ صرف انہی چیزوں کو ہی ذہن میں رکھتے ہیں جو ان کے اپنے بلیف اور ایٹیٹیوڈ کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہ تین چیزیں انسان کی پرسیپشن کے حوالے سے ذہن میں رکھنا پڑتی ہے. پہلی ہے سلیکٹیو اٹینشن، دوسری ہے سلیکٹیو ڈسٹورشن، اور تیسرا ہے سلیکٹیو ریٹینشن. نمبر تھرڈ ایفیکٹ ہے لرننگ. لرننگ جو ہے وہ اس کا انسان کنزیومر بیہیویئر پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. لرننگ ڈسکرائبس چینج ان انڈیویجول بیہیویئر ارائزنگ فرام ایکسپیرینس. انسان اپنے ایکسپیرینس سے بعض چیزیں سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو ہم ادھر ادھر سے دیکھ کر جو ہیں وہ بہت سیکھ جاتے ہیں، ہمیں کہیں سے پوچھنا نہیں پڑتی، اور اسی کے مطابق ہی ہم آگے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. اس کے اندر جو دو مین بنیادی تھیریز ہیں، پہلی ہے بیہیویئرل لرننگ اور دوسری ہے کوگنیٹیو لرننگ. بیہیویئر لرننگ سے مراد ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی کام کرتا دیکھا ہے اور اس سے ہم سیکھ جاتے ہیں. اور کوگنیٹیو لرننگ سے مراد ہے کہ ہم چیزوں کو سوچتے ہیں، کسی کوئی سچویشن ایسی پیش آتی ہے جس میں ہم لوگ ایکٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری ایکسپیرینس کا یا ایکسپرٹیز کا حصہ بنتی ہے. اس میں کہتے ہیں برانڈز آفن یوز ریپیٹیٹیو ایڈورٹائزنگ ٹو ہیلپ کنزیومر لرن اینڈ ریممبر دیئر پروڈکٹ. جو زیادہ تر بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ بار بار ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے لوگوں کے دماغ میں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں وہ ان کے دماغ میں نقش چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ
کوکا کولا کو ہر کوئی جانتا ہے، پیپسی کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو بھول نہ جائیں. یہ ہوتی ہے لرننگ. چوتھا فیکٹر ہے بلیف اینڈ ایٹیچیوڈ. بلیف اور ایٹیچیوڈ میں کیا فرق ہے جی؟ بلیف کیا ہے؟ بلیف ایک کنزیومر سبجیکٹو پرسیپشن آف پروڈکٹ اینڈ سروسز. کسی ایک چیز کے بارے میں بس ایک جرنل لے کر آئے جو ہے وہ بلیف ہوتا ہے. اور ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ کنسسٹنٹلی فیوریبل اور انفیوریبل ایویلویشن فیلنگ اینڈ ٹینڈنسی ٹورڈ این آبجیکٹیو آئیڈیا. اور بار بار کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کو کوئی گٹ فیلنگ آنا یا آپ سیم ویو کرنا کہ جی یہ ایسی ہی ہے، بس یہ ایسا ہی ہے. آپ کسی کے بارے میں کوئی ایک پکی رائے قائم کر لو، وہ ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپلیکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ چینجنگ اے کنزیومر ایٹیچیوڈ ٹورڈ اے پروڈکٹ اور برانڈ از ون آف دا بگیسٹ چیلنج ان مارکیٹنگ. کہتے ہیں مارکیٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کسی کے بلیف اور ایٹیچیوڈ کو چینج کرو. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ برانڈنگ سے ہوتا ہے. جیسے کوئی بندہ ایک برانڈ کی چیز خریدتا ہے اور وہ کافی عرصے سے خریدتا ہے اور وہ سیٹسفائیڈ بھی ہے، اگر آپ اس کو کسی اور برانڈ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور آخری فیکٹر جو ہے کنزیومر بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ پرسنالٹی اور سیلف کنسیپٹ ہے. کسی ایک بندے کی ذاتی پرسنالٹی، وہ کس اینگل سے سوچتا ہے. تو جو آپ کی سوچ ہے آپ اسی کے مطابق ہی سوچ. جیسا کہ آپ کوٹ پہننا چاہتے ہو، آپ جیکٹ استعمال نہیں کرتے، تو جو بھی ہو جائے آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کوٹ ہی بائے کریں گے، آپ جو ہے وہ جیکٹ بائے نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے پرسنالٹی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مارکیٹنگ کے فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ایک مارکیٹنگ مینیجر سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنی ہے تو کس طرح یہ جو 5 مین فیکٹرز ہیں میں نے ان کو چینج کرنا ہے تاکہ میں اپنے نمبر آف کسٹمر کی تعداد میں اضافہ کر سکوں. اب جو ہم نے بات پڑھی ہے جی کنزیومر بیہیویئر پہ کون سے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی کنزیومر جب بھی کوئی ڈیسیجن کرتا ہے تو اس کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ کس پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک ڈیسیجن تک پہنچتا ہے. یہ نارملی ایک عام صورتحال کے اندر بھی یہ جو پروسیس ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی سٹیج ہے جی پرابلم ریکگنیشن. آپ کسی بھی جگہ پہ ہو، کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بتاؤ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ہے کہاں. تو کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوگا وہ پرابلم ریکگنیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. سیکنڈ آتا ہے انفارمیشن سرچ. پھر ہم اس پرابلم سے ریلیٹڈ معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، دوست احباب سے، اپنے جاننے والوں سے، جہاں سے بھی ہو سکے ہم وہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. تیسرا تھا ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیو. پھر ہم اس کے 2 یا 3 سولوشن ڈھونڈتے ہیں. اچھا اگر یہ پرابلم ہے کہ اس کو کس کس طریقے سے سولو کیا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیوز. پھر آتا ہے آپ کا پرچیز ڈیسیجن. پھر آپ کو اس آلٹرنیٹیو میں سے جو بیسٹ آلٹرنیٹیو لگتا ہے آپ اس چیز کو بائی کر لیتے ہو، جس کو کہتے ہیں پرچیز ڈیسیجن. اور ایک آپ کا آخری بات ہے پوسٹ پرچیز بیہیویئر. پوسٹ پرچیز بیہیویئر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز بائی کر لی، بائی کرنے کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. اگر تو آپ اس چیز سے کافی زیادہ سیٹسفائی ہوئے تو یہ آپ کا پوسٹ پرچیز بیہیویئر ہے. یا تو آپ سیٹسفائی ہو جاؤ یا آپ لوگ ڈسسیٹسفائی ہو جاؤ. اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں تو آپ آئندہ بھی یہی چیز بائی کرو گے، اور اگر آپ ڈسسیٹسفائی ہو جائیں تو پھر آپ آئندہ یہ والی چیز بائی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو تیسری اہم بات کنزیومر بیہیویئر میں دیکھی جاتی ہے وہ کلچر کا اور سوشل انفلوئنس دیکھا جاتا ہے. کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں کلچر کی وجہ سے بھی نہیں کرتا. جیسا کہ اب انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں بڑا گوشت منع ہے، وہ لوگ وہ گائے کو ذبح نہیں کرتے. کلچر ہے. پاکستان میں بہت زیادہ کرتے ہیں. اب کلچر کی وجہ سے وہاں پہ آپ کھلے عام گوشت نہیں بیچ سکتے، یہاں پہ آپ ایزیلی بیچ سکتے ہو. اب امریکہ میں شراب پی جاتی ہے، پاکستان میں مسلم کنٹری ہے، یہاں پہ سارے عام نہیں پی جاتی. تو یہ کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں، یہ بھی کنزیومر بیہیویئر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے ڈیفینیشن ہے کہ کلچر سے کیا مراد ہے. تو کلچر سے مراد ہے کلچر ریفرز ٹو دی شیئرڈ ویلیوز، بلیفس، کسٹم اور بیہیویئر گروپ آف پیپل. مطلب جس ایریا علاقے میں آپ رہتے ہو وہاں پہ جو گروپ آف پیپل جن چیزوں طریقہ کار پہ چل رہے ہوتے ہو وہ آپ کی کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کلچر ہے یہ آپ کی کس کس چیزوں پہ اثر کرتا ہے؟ 3 چیزوں کے اوپر. ایک آپ کی ویلیو اور ایٹیچیوڈ کو، دوسرا آپ کے بلیف اور پریکٹسز کو، اور تیسرا ایستھیٹک کو. جیسے کامن مثال لی جائے تو جیسے اسلام میں ہے جی آپ نکاح کریں اور ولیمہ کریں.
لیکن اب ہمارا جو کلچر ہے یہاں پہ لوگ بھائی پہلے وہ مائیوں بھی کرتے ہیں، پھر تیل مہندی کرتے ہیں، پھر پورا ڈول دھماکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بلیف اینڈ پریکٹس بن چکی ہے. تو یہ ساری کس چیز وجہ سے ہیں؟ یہ کلچر کی وجہ سے. تو کلچر کا جو ہے وہ کسی بھی کسٹمر کی جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈ آتا ہے سوشل انفلوئنس. سوشل انفلوئنس سے مراد ہے کہ آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ کے خاندان میں لوگ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ جیسے وہ کرتے ہیں پھر آپ ویسے ہی کرتے ہیں. جیسے اکثر پاکستان کی مثال لی جائے تو یہاں پہ برادری سسٹم ہے، تو ہر برادری کے اندر کوئی نہ کوئی خاص رسوم رواج بنے ہوتے ہیں، تو وہ سوشل انفلوئنس ہوتا ہے. آپ چاہیں بھی تو آپ اپنے وہ رسم و رواج سے نکل کے کوئی اور الگ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے رشتہ دار بہن بھائی ہمارے خاندان والے دوست احباب ان سب کا جو ہماری زندگی کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے یہ بھی ہمارے سوشل انفلوئنسز پہ ہوتا ہے. تو اب اگر ہم مارکیٹنگ کے سینس میں بات کریں تو ایک مارکیٹر کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بھی چیز انٹروڈیوس کرے تو وہ اس حوالے سے ضرور سوچے کہ یہ چیز کی جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر کوئی پابندی نہ ہو، لوگ اس کو اوپنلی یوز کرتے ہوں، اور اگر کوئی شخص ہماری انٹروڈیوس کردہ پروڈکٹ کو اگر یوز کرتا ہے تو وہ اگر اپنے فیملی ممبرس میں انٹروڈیوس کروائے تو وہ بھی اس کو کامنلی ایکسیپٹ کریں، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. تو یہ ہمارا ایک تھا ٹاپک کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے.